حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی، اماں بوڑھی تھیں، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گانج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں کسی جگہ تلاش کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا۔ امام شورانی کے جملے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور کرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں، محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل دیکھیں نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ وہی جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے، آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتیں سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں، جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہی بتاتے ہیں 150 ہوتی تھی نمازیوں کی۔ اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، کو ذکر کرنے کی بات ہے، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی
رضی اللہ تعالیٰ, اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی. اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ ویسے کرنے کی, والد پہلے جا چکے تھے, والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ویسے کرنی. داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا, یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے, دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے, کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں. حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے, لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا بایزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے. کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا. کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا. کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی, پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, لوگ سلامیں لے رہے تھے, ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں, اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی, صرف منہ میں. لوگ کہنے لگے دفع کرو, یہ بھی کوئی بندہ ہے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے. کہتے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا. جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا, پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی. اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں. بندے سارے, بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں. کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں, کچھ سید کہہ کے. فرمانے لگے اٹھ بلے آ, چل اوتھے وسیے او جتھے وس دینی سارے ہی انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے, چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے. حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا. جس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی, لوگ برا کہنے لگے, چھوڑ کے چلے گئے. فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا, تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی, روزہ بھی نہیں ٹوٹا. میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا. صاحبو حضرت بایزید چھپے رہے. داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام. وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں. میں یمن آیا ملنے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے, کبھی یمن, کبھی کوفے, کبھی کہیں. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے, توجہ ہے میری بات پر, میری طرف دیکھیں. کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا. آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشد ڈھونڈنے کے لیے؟ گھر بہ کے آکھی ہوندے نے کوئی کامل نہیں رہا, ساریاں دکانداریاں. بھئی تو گیا کہاں ہے, تو کہاں گیا ہے؟ گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو نے, تو کہاں نکلا ہے؟ جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو نکلا ہی نہیں, تو نے گھر بیٹھے فیصلہ کر, سارے غلط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو, اس لیے کہ صحیح بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی. تھوڑے لوگ برے ہوں گے, سارے برے ہو سکتے. یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کیا, جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے, ورنہ ایسی کوئی بات, بڑی خیر موجود ہے دنیا, بڑی خیر. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا. لوگوں سے میں نے کہا ویس, کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے. اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں, لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے. داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی, تو کہا وہ تو دیوانہ ہے, مجنون ہے, پاگل ہے معاذ اللہ. کیوں, کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے, جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے, اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. عجیب اس کا انداز ہے. وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے, عجیب شخص ہے. وہ روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے, روڑی سے. اٹھو بلیا,
ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਵਸੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। कहते हैं छिलके उठा के धो के खा लेता है। और फिर लोग जो कपड़ा पहनने के काबिल नहीं रहता, लोग उसे फेंक देते हैं, वो टाकियां जमा करके उनको सीता रहता है, उनका लिबास बनाता है। कोई रोटी पकी पकाई देता है तो पसंद नहीं करता, कबूल नहीं करता। उससे मिलने आए हो तो हरम बिन हयान कहने लगे वो भी जरा जुदा सा है, तो मेरी भी तलाश जरा जुदा सी है, मैं भी जरा जुदा से आदमी को मिलने आया हूँ। कहने लगे उसका घर भी कोई नहीं अपना, कभी यहाँ होता है तो कभी ढूंढ लो तुम भी। हरम बिन हयान कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा बता दे कहीं देखा है तो। कहने लगा वो करण से कूफे चले गए। कहते मैं करण से कूफे आया, एक बंदे से फिर पूछा, लोग कहने लगे छोड़ वो टिकता नहीं तो तूने मिल के क्या करना है। कहते मैंने पूछा बताओ तो सही कहाँ है, तो कहने लगे वो तुम सुना है हज करने चले गए, अयाम हज है। कहते मैं हज पे चला गया, सारी दुनिया मिली पर अवैस करनी नहीं मिले। पूछा भाई किसी ने देखा है, तो एक शख्स कहने लगा मैंने देखा है, पर जितना मैं उसके पीछे दौड़ता था वो उतना आगे दौड़ता था। कहाँ गए? का मदीना शरीफ चले गए। कहते मैं मदीने आया तो मिले वहां भी कोई नहीं। मैंने कहा वैस अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है, किसी से मिलना नहीं चाहते, तो मेरी भी तड़प बड़ी सच्ची है, मैं भी मिल के छोड़ूंगा, मैं भी मिल के छोड़ूंगा। अगर ये सच्ची है ना, बेनियाजी बेनियाज थे, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने, सानू की लगे किसी और दे नाल। अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है तो मेरी तड़प भी बड़ी सच्ची। कहते ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया फिर दोबारा कूफे के करीब नहर फुरात, जहां इमाम अली मकाम शहीद हुए। कहते हैं जब मैं पहुंच गया तो वो सारी अलामतें, दाढ़ी उनकी कहीं कहीं थी, घनी नहीं थी, और उनके हाथों पर बर्स के निशान थे, वजूद पतला सा, कद लंबा। कहते वो जो मैंने सारी निशानियां सुनी थी वो मुझे नजर आ गई। वो नहर फुरात के किनारे वुजू कर रहे थे, जब वो वुजू से फारूक हुए तो चेहरा अभी पानी की तरफ था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, सलाम ली तो पता मुंह नहीं मेरी तरफ किया, चेहरा उधर ही रखा। कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान, कुन फयकुन ते कल दी गल है। वालेकुम सलाम या हरम बिन हयान, यार तूने नहीं पीछा छोड़ा, पहुंच ही गए हो, आ ही गए हो। कहते हैं मैंने कहा हुजूर आप अवैस, आप कौन है, आप कौन है? तो कहने लगे मैं वही हूँ जिसे तू कई महीनों से तलाश कर रहा है। तो मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये कशफुल माजूब पढ़ रहा हूँ दाता साहब की, मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो हजरत अवैस करनी कहने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह आपकी रूह की वाकिफ है। वो मेरी जो रूह है ना, रूह। इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? फरमाने लगे अपने दिल से पूछ ले तू कितना करता है, बस बराबर है, पूछ ले अपने दिल से तू मुझसे कितना करता है, मैं भी उतना ही करता हूँ, ये पूछ ले तू। भाई हजरत अवैस करनी की मुलाकात हुई तो कहा हुजूर मैं कहाँ चला और आप कहाँ दौड़े? आप फरमाने लगे यार मैं छुपा हुआ हूँ तो मुझे छुपा रहने दे, मैं छुपा हुआ, मैं शराब का मखज़न राज था और रहा था मुद्दतों राज। ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। उनकी जिंदगी तो देखो, कितना शौक है हमें आगे लगने, कितना शौक है बढ़ बढ़ के सामने होने, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, कितना शौक। लेकिन वो दौड़ते थे लोग हमारे करीब ना आए। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं चंद घड़ियां रुका तो मुझे कहने लगे जा यार तू कोई काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तो मैंने कहा हुजूर आप क्या करेंगे? फरमाने लगे गुनाह बड़े लंबे हैं, जरा माफिया मांगूंगा अपने रब से, मैं उसकी बारगाह में इस्तिगफार करूंगा, मुझे जरा रेत पे सजदे करने दे, तू जा, मुझे शौक नहीं, तू चला जा। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। तो जनाब अवैस करनी ने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी मुलाकात जन्नत में करा देना, मेरी और इसकी मुलाकात जन्नत में करा देना। यानी ये भी कह दिया कि अब दुनिया में दोबारा मुलाकात नहीं होगी। कहते हैं मैं ये बोलने ही लगा था, कहने ही लगा था कि हुजूर यहाँ नहीं होगी, तो कहने लगे चुप कर, जब जन्नत की बात जो कर दी है तो हो गई बात, अब इतनी दूर तक तुझे कह दिया तो अब तू यहाँ फिर दुआ की बात। हजरत अवैस करनी खैर तब एक और बात, प्यार सिर्फ सामने रह के नहीं होता, बिन देखा प्यार भी बड़ा शानदार होता।
بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کا یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے، بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہیں حدیث کے، دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا۔ لیکن کبھی کبھی نا انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے، یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے۔ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے، پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے، جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا، شور نہ کر، خاموشی سے ہو جا۔ حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، بس بات سمیٹ رہا ہوں، مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر، تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔
اتنا بڑا اعزاز، اتنا اعزاز حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے. یہ تو داتا صاحب کی بات ہے. اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو. چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو. تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا. ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں. باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے. کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں. کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید تھے، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں. تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے. یہ ان کی زیارت کا حال. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا. دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو، میں اکثر یہ رونا روتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا، اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں. پہلے لوگ دعا کراتے، ہاں دعا کی التجا کرتے، کہتے تھے مہربانی کر، اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے. اب یہ رنگ اب فوٹو کھینچتے. تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے. یہ حضرت اویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے، الجھو نہ، سلجھ کے وقت گزارو. اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی، ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے. دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا